صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے تین عشرے ہیں، 10 دن کے اوپر تقسیم آپ نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارشوں کے ہیں۔ ہلال رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے گھروں پر خدا کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ مکفر السیئات ہوتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشوانے والا، خداوند عالم کی طرف سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا اور خدا کی رحمتوں کا حقدار بننے والا ہوتا ہے۔ جو رمضان شروع ہوتا ہے اپنے کام کم کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور خدا کی رحمتوں کی بارشوں کا یہ سلسلہ 10 روز تک جاری رہتا ہے۔ پہلا عشرہ 10 روز کا خدا کی رحمتوں کی بارشوں کیا، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی بارشوں کے ذریعے نامہ اعمال میں جمے ہوئے گناہوں کو ملائم کر دیتا ہے۔ پھر وہ عشرہ ختم ہو جاتا ہے تو ارشاد فرمائے اوسطہ مغفرۃ، بیچ والا عشرہ اللہ کی طرف سے بخشش کا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ گناہ گار بندوں کو اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے۔ 10 دن تلک ان کے گناہوں پر رحمتوں کی بارشیں ہوئی، ان کو ملائم کر دیا گیا۔ 10 دن کے بعد عشرہ مغفرت آیا تو عشرہ مغفرت کے جھونکوں نے ان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ حق تعالی شانہ کی بخشش کے حقدار بن گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کے معاف کیے جانے کے حقدار بن گئے دوسرا عشرہ شروع ہونے کے بعد، جس عشرے کا آج تیسرا دن ہے۔ ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی بیش قیمت ہوتا جاتا ہے۔ رحمت کے عشرے کے بعد مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے، خدا نے گناہوں کو معاف فرما دیا، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ آئے گا۔ بس اس عشرے میں پہنچنے کے بعد تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو دوزخ کے نجات کے پروانے تقسیم فرما دیتا ہے۔ دوزخ جو بدترین ٹھکانہ ہے، جو گناہ گاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کے عذاب سے دوزخ کے خود بعض حصے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس بدترین ٹھکانے سے نجات کے پروانے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ آخری عشرہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے، بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہی آخری عشرہ جس میں وہ رات ہے کہ تمام راتوں کی سردار کہلاتی ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کی شان میں قرآن پاک میں مستقل سورۃ انا انزلنا کی نازل ہوئی ہے، مستقل سورت ہے۔
اور اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب قدر جب آتے ہیں تو ہم جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے حکم دیتے ہیں، وہ ہمارے حمد اور تعریف کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں، ان 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل امین علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ پر آتے ہیں، اور خانہ کعبہ پر آ کر خدا کے حمد کا لواء الحمد، خدا کی تعریفوں کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم زمین پر پھیل جاؤ۔ 70,000 میں ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں میں ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہونے والا فرشتہ ان کا سردار ہوتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے کہ روئے زمین پر پھیل جاؤ۔ مسلمان دنیا میں جہاں جس گوشے میں بھی، جس کونے میں بھی بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ دعا مانگے تو تم ان کی دعا کے اوپر آمین کہو، اور خدا سے تم ان کی بخشش اور ان سے معافی کی طلب کرو۔ چنانچہ روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام بھی پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے بندے اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام جو ان فرشتوں کے نہیں بلکہ تمام ملائکہ علیہم السلام کے سردار ہیں، جتنے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس خدا کے پیغام لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لانے والے اور اللہ کی طرف سے روح الامین کا لقب پانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی پھیل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے بندے اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے جو عبادت کرتے ہیں، جب ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ خود بخود رونا آ جائے، خود بخود جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، خود بخود اسے پسینہ آ جائے، اور خود بخود اس کے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شخص سے مصافحہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس شخص سے جبریل امین علیہ السلام مصافحہ فرما لیں، اس کی نجات ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جن کی دعاؤں پر خدا کے فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں کہ یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، بشر دعائیں کریں اپنے گناہوں کی بخشش کی، اور ملائکہ سفارش کرے اور آمین کہیں اور سفارش کریں اللہ ان کی دعا قبول فرما لے، انشاءاللہ ان کے بخشے جانے میں کوئی شبہ اور کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے، وہ رات بھی اسی آخری عشرے میں ہے، جس عشرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کے پروانے تقسیم کرنے کا عشرہ قرار دیا ہے، وہی عشرہ آخر شب قدر کا، لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، جسے 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ افضل اس ایک رات کی عبادت کا ثواب قرار دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی عمروں کا تذکرہ کیا، قوم عاد و ثمود کی قوموں کی عمروں کا تذکرہ کیا، 1200 سال 1500 سال ان کی عام طور سے عمریں ہوتی تھی۔ سکندر ذوالقرنین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو مشرق اور مغرب کا فاتح ہے۔ مشرق میں وہاں تک پہنچا جہاں سے سورج نکل رہا تھا، اور مغرب میں وہاں تک پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ سکندر ذوالقرنین کی عمر 1600 سال کی ہوئی ہے۔ سکندر ذوالقرنین کی عمر 1600 سال کی ہوئی ہے۔ اتنی عمر پائی ہے تبھی تو مشرق و مغرب کے سفر کر لیے۔ کہاں مشرق جہاں سے سورج نکل رہا ہے، کہاں مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ذوالقرنین وہاں تک پہنچا۔ تو بڑی لمبی لمبی عمریں ہوئی۔ صحابہ کو جب یہ علم ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمر بہت تھوڑی تھوڑی ہے، 50 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی شاد و نادر 100 سوا 100 سال تک پہنچ جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب یہ سب لوگ اپنی نیکیاں لے کے آئیں گے تو ہم تو ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ 60 سال 70 سال کی نیکیاں ہوں گی، ان کے ساتھ 1000 سال کی 1200 سال 1500 سال 1600 سال کی نیکیاں ہوں گی، تو قیامت کے دن یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی یہ بات پسند آئی اور صحیح معلوم ہوئی، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ بس آپ کا خاموشی اختیار کرنا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ادا پسند ہو گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور فوراً وہی لے کر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انا انزلنا کی صورت لے کر حاضر ہو گئے، اور پوری صورت آپ کو پڑھ کر سنا دی، اور اسی صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات یہ شب قدر کی 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اس ایک عبادت کا ثواب یعنی 1000 مہینے کی راتوں کے برابر نہیں قرار دیا، بلکہ 1000 مہینے کی راتوں سے بھی کہیں زیادہ افضل قرار دیا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں 10 20 30 50 شب قدر حاصل کر لی تو پہلی امتوں کی عمریں جو ہے ہیچ ہو کر کے رہ جائیں گی، اور مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے پاس ثواب کے پہاڑ ہوں گے قیامت کے دن۔ کتنا بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا ثواب عنایت فرما دیا، اتنا ثواب عنایت فرما دیا کہ پہلی امتوں کی 1000 12 1500 سال کی عمریں بھی ہیچ ہو کر کے رہ گئی۔ تھوڑا وقت اور ثواب زیادہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات کی عبادت کا ہوگا۔ اور یہ اہتمام فرما دیا، یہی نہیں بلکہ یہ اہتمام فرما دیا کہ آسمان سے روح الامین جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں فرشتے زمین پر نازل فرما دیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام تو دیکھیے کتنا اونچا، کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کی اللہ کے رب سامنے۔ ارحم الراحمین غفور الرحیم ستار و غفار خدا کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ملائکہ سفارش کر رہے ہیں، اور ملائکہ سفارش کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعا قبول کر لے اور ان کو معاف فرما دے۔ کیا اہتمام ہے اس امت کا اللہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدے کا ایک شعر ہے، وہ فرمایا کہ تیرے طفیل سے اتنی تو ہو گئی تخفیف، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ تیرے طفیل سے اتنی تو ہو گئی تخفیف، بشر گناہ کریں اور ملائکہ استغفار۔ یہ طفیل ہے
سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی امت گناہ کر رہی اور فرشتے ان کے لیے مغفرت چاہ رہے، بخشش چاہ رہے خدا سے، یا اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پروردگار عالم نے آپ کو تمام رسولوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، اور قرآن میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اور ساری امتوں کے سردار۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہے، تو آپ کی امت سارے نبیوں کی امتوں کے سردار بنا دی، اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ امتی گناہ کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے خدا سے استغفار کرتے، بخشش چاہتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا وہ آخری عشرہ آنے والا جو آنے والے جمعے سے شروع ہوگا، جو آنے والے جمعے سے شروع ہوگا انشاءاللہ، جمعے کا دن بھی بہت افضل ہوگا۔ جمعے کے دن وہ آخری عشرہ شروع ہوگا جس عشرے کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا عشرہ بنایا، جس عشرے کو اللہ کے رسول نے دوزخ سے نجات کا عشرہ قرار دیا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور وہی عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہوگا۔ اللہ کے دیوانے، اللہ کے چاہنے والے، اپنی بخشش چاہنے والے بیوت الرحمن میں آ کے ڈیرا ڈال دیں گے۔ بیوت الرحمن یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہ بیوت الرحمن اللہ کے گھر ہے، وہ آ کے اپنا ڈیرا ڈال دیں گے۔ اب دنیا کی تمام باتوں سے اپنا ترک تعلق کر کے آئیں گے، اور ترک تعلق کر کے آ کے ڈیرا ڈال دیں گے، جس اعتکاف کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، کسی اور وقت بیان کریں گے۔ بہرحال اس وقت ٹائم ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے آگے رمضان بڑھ رہا ہے اتنا ہی بیش قیمت ہو رہا ہے، مگر مجھے اس پر افسوس ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، عشاء مغفرت تک بھی نمازی نہیں پہنچ سکے، مسجد نمازیوں سے خالی ہو گئی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مسجد نمازیوں سے خالی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے روزہ رکھتے ہیں تو بھی قبول نہیں ہے کہ وہ روزہ بالکل فاقہ کشی کے مطابق ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز نہیں پڑھتے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ فاقہ کشی ہوگی، اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھ رہا ہے رمضان تو آخری عشرہ آئے گا، مسلمانوں پر غفلت چھاتی جا رہی ہے۔ آج کے ماحول میں، آج کے حالات سے بھی ڈر خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح زمانہ مسلمانوں کو اسلام دشمن طاقتیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر خوف پیدا فرمائے، اور خدا اس رمضان اور روزے کے مہینے کو امت مسلمہ کے لیے سربلندی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔